نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اور قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرو کہ آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ اگر حدیث کے مفہوم کو جوڑا جائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ عقل مند سے کون مراد؟ ارشاد کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے۔ پھر ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے جی ساتھیوں، اسی طرح یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی کہ قیامت کے روز ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ اب مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے حدیث کے فضائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ذکر کے متعلق، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 100 ارب غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پہ؟ 100 مرتبہ۔ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اجر کے اعتبار سے۔ اور جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، یعنی اس نے 100 گھوڑے بما سامان کے ہتھیار کے اللہ کے راستے جہاد میں دینے کا اجر ہے۔ اب 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور 100 مرتبہ جس نے اللہ اکبر پڑھا، اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے، قربانی کی، اس کا اجر ہے۔ یعنی یہ قلیل ذکر پہ اتنا اجر ہے، اور جو کثرت سے کرتا ہوگا پھر اس کو اللہ کیا دے گا؟ یہ تو کم ذکر پہ یہ فضیلت، یعنی ایک مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس ایک مرتبہ کے پڑھنے پر حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، اور ستون اللہ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، فلاں شخص نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اب تک اس کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو پھر وہ ستون رک جاتا ہے، ہلنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک کی عدد پر ہے۔ کس کی عدد پر ہے؟ اور ہمارے فیض نور میں 1.25 کروڑ ہے۔ اب جو 1.25 کروڑ پڑے گا اس کا درجہ کہاں جائے گا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے افضل ترین ذکر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں اللہ کے عرش تک، ہوا میں، خلا میں، فضا میں، آسمانوں میں، ساری دنیا نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ کس سے بھر دی جاتی ہے؟
نیکیوں سے، یعنی ایک مرتبہ پڑھنے پر، یہ اتنا عظیم ذکر ہے، اتنا افضل ذکر ہے، یہ ایک کے عدد پر ہے۔ اب جو اس کو کثرت سے پڑھے گا پھر اللہ اس کو کیا اجر دے گا؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے جو ہمیں، ہمارے مشائخ سے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا۔ شیخ جو ہوتا ہے یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس وسیلے کو تلاش کرو، تو یہ شیخ جو ہوتا ہے یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ کو اللہ نے وسیلہ بنا کہ ہمیں کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ یہ خود اللہ کا حکم ہے، کس سے پوچھو؟ خود آپ رحمان کے راستے پر نہیں چل سکتے، یہ پوچھنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا جو ان راستوں سے گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ان راستوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، پھر وہی راستے ہمیں بتاتے ہیں، پھر ہم ان کے جب طریقے پہ ان کی مان کر چلتے ہیں تو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بغیر اللہ والوں کے اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کہ خود اللہ فرماتے ہیں نا کہ رحمان کا راستہ کس سے پوچھو؟ باخبر سے۔ اب جس کو خبر ہی نہ ہو تو وہ کیسے پہنچے گا اس راستے پہ؟ مثال یوں ہے کہ ایک شخص یہاں سے پشاور جاتا ہے، اب وہ اس کو راستوں کا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی باخبر سے پوچھے گا نا کہ بھائی کون سی کس طرح جانا پڑے گا۔ کوئی کہے گا ٹرین کے ذریعے سے، کوئی کہے گا بس کے ذریعے سے، کوئی کہے گا کہ جہاز کے ذریعے سے، مختلف ذرائع اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، راستے پیش کیے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کسی باخبر سے پوچھ رہے تو وہ جا رہے ہیں نا، وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو جب خبر نہ ہو، جب خود اس راستے سے چلے نہ ہو تو آپ یہاں سے قائد آباد نہیں جا سکتے، تو اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ اور خود اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب مثال یوں ہے، جو شخص مدرسے میں پڑھتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، فقہ کے علم کو، کس کے؟ فقہ کے علم کو، اس علم کے حاصل کرنے سے گمراہی ختم ہوگی اور جہالت ختم ہوگی۔ اگر علماء نہ ہو، مدارس نہ ہو، علم ظاہر نہ ہو تو انسان کے اندر جہالت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس کو نہ ماں کا پتہ ہوگا نہ بیوی کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جہالت کا ایسا دور تھا کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ باپ کا انتقال ہونے کے بعد وراثت میں جو حصہ آیا تو وہ اپنے حصے میں لے لیتے تھے۔ ان کی جو ماں بچ جاتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ماں بھی ہمیں وراثت میں ملی، تو جیسے بیوی کے ساتھ تعلق ہوتے ویسے والدہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ جہالت تھی نا، علم نہیں تھا کہ باپ کی جائیداد وراثت میں مل گئی تو باپ کی ساری چیزیں وراثت میں آ گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ معلم وہ ہوتا ہے جو علم سکھاتا ہے۔ اگر یہ مدارس کا نظام نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت ہوگی، نہ ہمیں ماں کی تمیز ہوگی، یہ ہمیں ماں کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہمیں کس سے پتہ چلتے ہیں؟ علم ظاہر سے پتہ چلتا ہے، علماء کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں۔ اگر علماء کی محنت نہ ہو، علماء نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر جہاد کے راستے کو بند کر دیا جائے تو پوری دنیا کا کفر مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 27 غزوات میں شرکت کی، 27 جنگیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لڑی، اور بحیثیت چیف کمانڈنٹ کے۔ کس کے؟ جیسے جرنل ہوتے ہیں نا آرمی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جرنیل تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کی تربیت کی، ان کو لڑنا سکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان کے اندر خود تشکیل کرتے تھے، آپ ادھر کھڑے ہو جانا، آپ ادھر کھڑے ہو جانا، جیسے چیف ہوتا ہے آرڈر دیتا ہے، آپ ادھر آپ ادھر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جماعتوں کی تشکیل کر کے بھی جنگ کے لیے بھیجا گیا. اگر یہ شعبہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کفار کا غلبہ ہوگا. اس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، مسلمان کی حفاظت ہو رہی ہے. غالباً محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب ایک عورت پر کسی ہندو نے ہاتھ ڈالا اس کے دوپٹے پہ، تو اس نے کہا محمود غزنوی کہاں ہے؟ تو جب محمود غزنوی تک یہ پیغام پہنچا، کہا میری بہن کا کوئی دوپٹہ کھینچے، اور پورے لشکروں کے ساتھ لایا، پورے چڑھائی کر دی، پورے علاقے کو فتح کر دیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فتوحات ہوں گی. جب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں تھی تو 1000 سال تک پوری دنیا پہ حکومت تھی مسلمانوں کی. یعنی ہر شعبے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے. اور جب حکمت تھی، حکمت سمجھتے ہو نا، علم حکمت، حکمت 2 طرح کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے دم بھی فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے اپنے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. جب آخری وقت میں بہت بیمار رہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا، غالباً موضوعین پڑھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اما عائشہ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ علیہ السلام کے جسم پہ پھیرا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی عیادت کرنے جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے آیات پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا پڑھا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آیات پڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اس کے جسم میں جن تھا وہ جل گیا. تو یہ کام اب یہ بتانے والے کون ہے؟ حضور ہے. اب یہاں سے 3 چیزیں ہمیں مل گئی. دم تو ثابت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مریضوں پر دم کیا کرتے تھے. پھر یہاں سے 3 چیزیں، جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا مریض کو اس کے ساتھ جنات ہے، جادو ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھنا، صحابی کا جواب دینا، بتلانا کہ یہ پڑھا، تو اس سے 3 چیزیں حاصل ہو گئی. ایک کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشخیص کی، مرض کی تشخیص کر لی، ڈائگنوز کیا مرض کو کہ اس کے ساتھ کیا مرض تھا، جسم میں جن تھا، مرض بتا دیا. دوسرا وہ جو دوائی کے طور پہ جو پڑھا گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوائی کا اثر بھی بتا دیا کہ اس دوائی سے اندر جن تھا وہ جل گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی 3 چیزیں، تشخیص کرنا بھی ثابت ہو گئی، دم بھی ثابت ہو گیا، جن کا جلنا بھی ثابت ہو گیا. اب یہاں یہ سوال نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام نے کہ پڑھا کیوں، جن کو کیوں جلایا؟ ظاہر سی بات ہے جب جن آئے گا کسی عورت کے اوپر تو وہ غصہ کیوں، تو مار تو کھائے گا نا، پھر جلنے کے لیے تیار تو ہوگا نا. بس اس کا کام کیا ہے؟ کسی کے اندر حلول کرنا. اسی طریقے سے یہ حکمت کی بات ہو رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت، مسجد نبوی میں جنات آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکڑ کے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بھی باندھے، جیسے ہم کڑا لگاتے ہیں اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پلر کے ساتھ باندھ کے، کڑے کے ساتھ باندھ دیے لگا کر. یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں وہ بھی حکمت ہے، وہ بھی ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غذاؤں سے ذریعے سے بھی مرضوں کا علاج کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور تربوز کو ساتھ کھاتے تھے. تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور کھجور کی گرم ہے تاکہ معتدل رہے، ہے کہ نہیں؟ یہی آپ علیہ السلام نے حکمت سکھائی ہے نا کہ کلونجی کے اندر ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. سنا مکھی کے اندر کس کی شفا ہے؟ ہر مرض کی سوائے موت کے. شہد کے اندر ہر چیز کی شفا ہے سوائے، تو یہ علاج بتانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حکمت بھی کس سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. دونوں حکمت ہے.
بذریعہ غذا علاج اور دم کے ذریعے سے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے یہ دعا نہ سکھاتے یہود مجھے کب کا گدھا بنا چکے ہوتے. میں یہ دعا پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے میں جادو سے بچا ہوں. تو یہ مرضوں کا علاج بتانے والے کون ہیں؟ پچھلے ہفتے سامنے بات آئی تھی کہ جس کام کو نبی نے کیا وہ نبی کا کام ہے. یہ صرف نہیں کہ صرف تبلیغ نبی کا کام ہے، یہ سارے انبیاء کے کام ہیں. اور اگر حکمت نہ ہوتی تو علاج نہیں ہوتا، پھر علاج کیسے کیا جاتا؟ اگر یہ شعبہ کم ہو، کیا خیال ہے؟ اگر حکمت کا شعبہ نہ ہو تو مریض بڑھتے جائیں گے، کوئی نفسیاتی ہو جائے گا، کوئی ہلاک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر تصوف نہ ہو تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. علم سے جہالت ختم ہوگی، حکمت سے مرض ختم ہوگا، جہاد سے دین کا دفاع ہوگا، مسلمان کا دفاع ہوگا، اور تصوف سے کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اب پہچان کیسے ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا. اب یہ علم ظاہر سے تو آپ کو پتہ چل گیا، فقہ کے علم سے تو آپ کو حکم کا پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم یہ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. حدیث سے ثابت ہو گئی یہ بات، حدیث میں سمجھ میں آ گئی. تو یہی بات ہے نا کہ اللہ کی پہچان تصوف کے اندر ہے. اب یہ 50 سال نماز پڑھنے سے اللہ کو دیکھ لو گے کیا؟ جب تک صوفی نہیں بنو گے کسی اللہ والوں کو، بات وہی آ گئی کہ جس نے رحمان کا راستہ دیکھا ہے اسی کے طریقے پہ چلو گے تو دیکھ لو گے. تو یہی تزکیہ نفس کے ذریعے سے، تصوف کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچان، دونوں کے اندر فرق ہے. جانتے سب ہے، علم ظاہر والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہے. اب پہچاننا یہ ذکر سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ کہ اللہ اس کو اپنی معرفت دے دے. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھتا. تو پہچانتی اللہ کی نا کہ اللہ کا حکم ہے یہ کرو یہ کرو. تو یہ تصوف سے کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان ملے گی، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. جیسے صحابہ کی پہچان تھی جس کو صحبت ملی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جیسے صحابی رسول آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے جہنم آتی ہے، جنت آتی ہے، سامنے میرا رب مجھے نظر آتا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جب نماز پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی، رات آپ کی ایمان کے ساتھ گزری ہے. اب یہ کیا ہوا؟ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو گیا. رحمان بابا کا جو شعر ہے نا، ہر قدم چیز ہر شپور رسی مالی دل دے رفتار دے دروے شان. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ صوفیوں نے یہ چیز ایجاد کی، یہ بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جاتے ہیں جنت میں چلنے کی آوازیں آتی ہیں، جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ آواز کس کی ہے؟ جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی بلال کی آواز ہے. چل رہا زمین پہ آواز اوپر آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی
دور بادشاہت کے اندر خطبہ دیتے ہوئے، یا ساریہ پیچھے دیکھو لشکر آ رہے آپ پہ حملہ ہونے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، جب وہ لشکر کہیں لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جب ساریہ تک اللہ آواز پہنچاتا ہے، جب پیچھے دیکھتا ہے تو واقعی لشکر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو اللہ کی معرفت ہے نا، اللہ کی پہچان ہے. یہی اللہ والوں سے ملتا ہے کہ جب ہم نماز پہ کوشش کرتے ہیں، جو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں، فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، انوارات کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، تو یہ نظر کیسے آئے گا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جب یہ سیکھ لیتا ہے بندہ، پھر اس کو نظر بھی آتا ہے. یہی تو معرفت اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اسی کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. علماء جب علم حاصل کرنے کے بعد، درس نظامی پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے مفتی یہ اللہ والوں کے جوتوں میں کیوں بیٹھتے؟ اسی علم کو سیکھنے کے لیے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ تو اتنے بڑے فقیہ ہو، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا تھا لیکن پورے دیوبند کے پیر ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو خود فقیہ ہو، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کیوں جاتے ہو؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے یہ سیب ہے، اس کا ذائقہ کیسے، اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. حدیث سے تو ہمیں پتہ چل گئی بات کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اسی نماز کو سیکھنے کے لیے کہا جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. اگر خود سے ایسی نماز بن جاتی، 100 سال لگے اور ایسی نماز خود سے نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں نور کا تعلق ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ نور سے. وہاں جب علم ظاہر بندہ پڑھتا ہے تو علم ظاہر کو سیکھتا ہے، یہاں جب آتا ہے تو نور کو سیکھتا ہے. کس کو سیکھتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت خوارج آئیں گے. کیا آئیں گے؟ قرآن ایسا پڑھیں گے، ایسے خوبصورت انداز میں پڑھیں گے، لیکن ان کے سینے میں، ان کے دل کے اندر اس کا نور نہیں ہوگا. تو اصل علم نور کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کہ اس کا نور حاصل ہو جائے. اور جن کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا نور اللہ نے ڈال دیا ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. وہ اس نور کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. جیسے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے علامہ اقبال نے سوال کیا تھا، کہا آپ کے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، جب تصدیق کرنے کو آتا ہے کہ میں نے یہ سنا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو آپ فوراً بغیر تحقیق کے، بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے فوراً بتا دیتے ہو کہ ہاں یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے. تو یہ کیسے بتاتے ہو؟ وہ بھی تو علامہ اقبال تھے نا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہا اس کا جواب دل سے دوں یا دماغ سے دوں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ دماغ سے دو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے سامنے فلاں شخص نے حدیث پوچھی، اب فلاں کتاب اٹھاؤ، یہ دیکھو اس پیج پہ یہ حدیث لکھی ہے. تو میں نے جب کہا یہ حدیث ہے. وہ بھی علامہ اقبال تھے، صوفی تھے، اور مرید کس کے تھے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے حضرت آپ مجھے دل سے جواب دو. کس سے دو؟ کیونکہ دل والوں کو سمجھتا ہے نا، جس کے دل کی نگاہ کھل جاتی ہے پھر ان کو اس آنکھوں کی ضرورت نہیں، اصل تو دل کی نگاہ ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہا جب میرے سامنے کوئی حدیث پیش کرتے اور واقعی میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوتی ہے تو مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے. اور جب کوئی حدیث بتا کر سناتا ہے اور جب وہ واقعی میں حدیث نہ ہو تو آپ علیہ السلام کی خوشبو نہیں آتی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آپ علیہ السلام کے حدیث نہیں ہے.
اس کا تعلق ہے نور سے. اس نور کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جایا جاتا ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے. اللہ والے وہ نہیں ہوتے جو سلفیوں والے ہوتے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرید کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور جو اپنے مرید کا تعلق اپنے ساتھ جوڑے وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے یہ ہے اللہ والا، اور جو مخلوق کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑے تو یہ اللہ والا نہیں، شیطان نہیں ہے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھ پر اور آپ پر اللہ جل شانہ نے اس پرفتن دور میں بہت بڑا فضل کیا. اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کیا خیال ہے؟ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہم چلتے جائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتے جائیں، کرتے جائیں. خدا کی قسم سے یہ ذکر ایسی چیز ہے، ایک یاد رکھنا ایک بات، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. فرق ڈیوٹی کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ ان کا نہ کشف کھلتا ہے نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، بس اللہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ہر ٹائم اس کے لب پہ میرا ذکر ہو. تو اللہ اس پہ اور چیزیں نہیں کھولتا، اس سے ذکر کا ڈیوٹی لے رہا ہوتا ہے. کس کی؟ کہ یہ صبح شام مجھے یاد کرتا رہے، میرے ساتھ جڑا رہے، میری تعریف میری بڑائی کرتا رہے. اب وہ ڈیوٹی الگ ہے کہ بعض لوگوں پہ اللہ اسرار کھول دے، کوئی چیز کھول دے، پھر وہاں اس کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی، پھر وہ خدمت میں لیے جاتے ہیں ان کو. بعض اللہ نے صرف اپنے لیے کیا. کس کے لیے؟ کہ بس تو اور میں، عاشق اور معشوق، بس تیسرا رب نہیں ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ بس جن پہ چیزیں اسرار اللہ جلدی کھول دیتا ہے خدمت کے حوالے سے ہو، تو پھر وہ مخلوق کا ہو جاتے ہیں. حضرت ایک بیان میں ایک بات کہی تھی، بڑی پیاری بات کی تھی. کبھی کبھار جب اس کو تنہائی میں بندہ سوچے تو بندے کی عقل پہ سمجھو کہ ٹائٹ چیزیں کھلتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. حضرت بیان میں فرمایا تھا کہ پیر سے مرید ٹھیک ہے، کیونکہ مرید اللہ کا ہوتا ہے اور پیر مخلوق کا ہوتا ہے. تو یہ بات جب میں نے سوچی، غور کیا، تو مجھے جو سمجھ میں آئے کہ مرید جو ہوتا ہے نا اس پہ کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اخلاص سے لگا ہوتا ہے. نہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اس پہ دم ڈالنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، ادھر اس کو اجازت دینی ہے، اس کو یہ کرنا ہے. اس صرف اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مرید اللہ کا ہوتا ہے اور پیر مخلوق کا ہوتا ہے. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم ذکر کیا کرتے تھے اس وقت ذہن میں نہ خانقاہ ہوتی تھی، نہ علاج ہوتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا. ہر ٹائم ذکر 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 ذکر، اسباق یہ لگے ہوئے. تو اس وقت اس ذکر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بندہ اللہ سے رو رو کے بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تھوڑے سے گناہ جیسے ہو جاتا ہے ایک دم ندامت، آنسو بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بس اس کے کیا ہوتا ہے، صرف اللہ چل رہا ہوتا ہے دماغ میں، اور کچھ نہیں ہوتا. نہ گھر والے ہوتے ہیں نہ باہر والے ہوتے ہیں. کبھی چاہتا ہے کہ میں جنگل میں جا کے ذکر کروں، کبھی کیا، بس وہ ہر ٹائم ذکر میں اللہ کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جب تھوڑی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، مخلوق میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا، پھر وہ مخلوق کا ہو جاتا ہے. اللہ مرید اللہ کا ہوتا ہے، پیر مخلوق کا. مثال کے طور پہ میں لاکھ دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ مراقبے شروع کروں گا، یہ کروں گا، جیسے بندہ ٹائم نکال کے بیٹھتا ہے فون آ جاتا ہے، یہ طبیعت خراب ہے، دم کر دو، سارا سسٹم گیا. ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہاں اپنے معمولات پورے ہو جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے ایسے موقع پہ. تو بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ مرید جو ہے نا وہ اللہ کا ہوتا ہے، پیر مخلوق کا ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا جو اللہ کے ساتھ ہے، خدا کی قسم سے بڑا عظیم دور ہوتا ہے. اس کا فائدہ ایک ہے،
اس لیے کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک کس کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات عالی سے 100% امید ہے کہ سب کا ٹھکانہ وہی ہے. چاہے کچھ نظر آئے یا نہ، چاہے کچھ چیز کھلے نہ کھلے، ٹھکانہ وہی ہے، منزل وہی ہے. منزل کون سی ہے؟ ٹینشن نہیں لو، کسی پہ کوئی چیز نہ بھی کھلے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی چیز نہ کھلنا. سب سے بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھنا. کشف میں کوئی چیز نظر آ جانا نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے. ایک شخص کشف میں دیکھ رہے کہ یہ اور ایک شخص اسی وقت ذکر کر رہا ہے، تو دونوں میں سے بہتر کون سا ہوا؟ تو یہ ذکر اس سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا. یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتے، وہی میں ذکر کرتا ہوں، مجھ پہ کوئی چیز نہیں کھلی ابھی تک، وہی مجھے یہ پتہ نہیں چلا. اور 22 کو ختم کر دو جستجو کو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ بس. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص یہاں سے پشاور جاتے ہیں ٹرین کے اندر، دونوں کی منزل کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا، مقصد کیا ہے؟ پشاور جانا. اب ایک شخص سوتے ہوئے چلا جائے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اور ایک شخص اگر کھڑکی پہ بیٹھ کے نظارے دیکھتے ہوئے جائے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ کے بندے پہنچتے دونوں نے پشاور ہے. سوتے ہوا تو سکون سے چلا جائے گا، نہ تکلیف محسوس ہوئی نہ کچھ ہوا، جہاں کھلی وہ پہنچا ہوا. یہ والا تو تکلیفوں میں ہوگا، کبھی آنکھ میں مٹی آ رہی ہے، کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے. تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیز کھل رہی ہے نہیں کھل رہی، کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، بس ذکر کرتے جاؤ. منزل ایک ہی ہے سب کی، اختتام سب کا اینڈ ہے، منزل سب کی ایک ہی. 8 دروازوں میں سے ایک تو پکا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ مایوسی ہم ختم کر دیں، بس چیز کی پرواہ نہیں کریں. اے اللہ، میں تیرا ذکر تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیری مرضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. تو مجھے کچھ دکھا یا نہ دکھا، میں راضی ہوں. تو کچھ دکھا یا نہ دکھا، میں راضی ہوں. جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ خود بخود ہی آ جائے گا. جتنی جستجو کریں گے اتنا اللہ. اور ہر چیز کا کھلنا اپنے ٹائم پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر عبدالوحید سے اللہ نے کام لینا ہے مخلوق کی خدمت کا، تو اس پہ خدمت کے سارے راز کھول دی جائیں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس سے لینا ہے کام. اب جب اس سے کام نہیں لینا، اس سے صرف ذکر کا کام لینے کی نہیں، بات وہی آگے کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بس تو میرے سے جڑ رہے، مخلوق کے ساتھ تو نہ جڑ رہے. یہ تو بڑا درجہ ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب اللہ نہیں چاہتا کہ تو مخلوق کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اللہ چاہتے تو میرے ساتھ ہی ٹچ ہو، بس تیرے لیے میری ذات ہی کافی ہے بس. یہ بات ہوتی ہے بیچ میں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو جب تجھے اللہ اپنے ساتھ ٹچ رکھنا چاہ رہے تو لاگ مانگتا رہنا کہ یہ کھل جائے، یہ کھل جائے. شیطان مایوس کرتا رہتا، نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے بندے، اللہ چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ صرف میرا ہی ہے بس، کسی اور کا نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان اتنا ذکر کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیفیات آتی ہیں، سب چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. تو بعض اوقات ہم جب سوچتے ہیں نا کہ اس کام کو ایسا کیا جائے، تو وہ کام اللہ نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر راز ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تیری یہ سوچ بھی مخلوق سے ہٹ جائے، تو صرف میرے بارے میں سوچے. اس وجہ سے نہیں ہوتے کام، کہ اس کی سوچ پہ بھی اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی سوچ ادھر چلی جائے، میری ذات سے اس کی سوچ بھی نہ ہٹائے. یہ اس لیے ہوتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. بعض حدیث میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ تھیں، 101 تھی غالباً. اب سوچا کہ سب سے رات میں ملاقات ہو جائے، سب سے عمل ٹھہرے، اللہ 99 بیٹے دے گا تو سب دین کا کام کریں گے، دین کے مجاہد بنیں گے. سوچا، سب سے ملاقات بھی ہوئی، ہیگی کو عمل ٹھہرا. جب ہیگی سے بچہ پیدا ہوا سال کے بعد، تو اس کو بھی جب کرسی پہ رکھا، وہ بھی آپائش تھا، معذور. اللہ نے وہی نازل کر دی، کہا اس ٹائم آپ نے مجھے بلا لیا، آپ نے سوچا کہ میں کروں گا تو یہ کام ہوگا.
آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، مجھے یاد کر لیتے ہیں تو میں سب دے دیتا. تو بعض اوقات ہمارے کام نہ بننے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا ذکر کیا ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے قریب کیا ہوا ہے. اب اللہ نہیں چاہتا کہ تو دور ہو جائے، اس وجہ سے ہمارے معاملات پہ اللہ وہ کر دیتے ہیں. جب ہم تھوڑی سی بھی توجہ مخلوق پہ جاتی ہے نا تو معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وجہ یہ ہوتی ہے. یہی تو معرفت ہے سیکھنے کی، کہ ہمیں یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کیوں نہیں بن رہا. اگر یہ معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، یار میرا یہ کام نہیں بن رہا، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو ہم راضی ہو جائیں گے. یا اللہ بس ٹھیک ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، ہم راضی ہو جائیں گے. اگر اپنی کوئی غلطی ہوگی تو فوراً احساس ہو جائے گا کہ یار یہ میں نے غلطی کر لی. بندہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر کے وہ کام بن جائے گا. بہرحال جیسے اللہ چلائے ہم چلتے جائیں، مایوس کسی بھی حال میں نہ ہو، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے چلتے جانا ہے اللہ کے دین کے ساتھ. کیونکہ ہم ہیں نابینا. کون ہے؟ اور ہمارے بڑے ہیں بینا. جو بندہ نابینا ہوتا ہے، وہ جو بینا ہوتا ہے وہ اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوگا نا. مثال یہاں سے ایک اندھا گزرتا ہے، ہمارا کوئی ساتھی یا کوئی بھی اس سے کہتا ہے کہ اب آپ یوں چلو اور یوں چلو، یا کھڈا ہے یا گٹر کھلا ہوا یا یہ، اگر وہ نابینا اس بینا کی بات مانے گا تو وہ صحیح چلے گا. اور اگر وہ بات نہیں مانے گا تو نہیں یار جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ کرے، وسوسوں میں آئے گا تو یا تو گٹر میں گرے گا یا تو کھائی میں گرے گا، اپنا نقصان کرے گا. اسی وجہ سے ہم سب ہیں نابینا. اللہ نے ہمارے مشائخ کو بنایا ہے بینا، ان کو گزارا ہے. تو جیسے ہمارے مشائخ چلائیں ہم چلتے جائیں، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیا خیال ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو حق الیقین کا علم نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. بھائی اسی لیے ہم سلسلے سے منسلک ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مشائخ سے خوب فیضیاب فرمائے اور اللہ ہمارے سلسلے کو پورے عالم میں پہنچائے. ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں.